بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں۔ حکیم لقمان جب اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تب انہوں نے اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں کی تھیں، 10 راز کی کامیاب باتیں بتائی تھیں، اور وہ کون سی تھی میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ باتیں آپ کے بہت کام آنے والی ہیں۔ بہت دھیان سے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ سب سے پہلی بات جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی، اے میرے بیٹے، کسی سے بات کرنے کے دوران اپنی آواز کو ہمیشہ اپنے لہجے کو نرم رکھو اور دھیما لہجہ رکھو، کیونکہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ حکیم لقمان کی نصیحت تھی اپنے بیٹے کو کہ چیخنا چلانا انسان کی فطرت میں نہیں۔ اگر چیخنے چلانے کی آواز اتنی ہی اچھی ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے زیادہ سریلی مانی جاتی، جو کہ سب سے بدترین آواز ہے۔ یہ حکیم لقمان کے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت تھی۔ دوسری بات یعنی دوسری نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، لوہا اور پتھر سب اٹھائے میں نے، اے میرے بیٹے، لیکن قرض سے زیادہ وزنی چیز میں نے کچھ نہیں پائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے لوہا اٹھایا، بہت وزنی اوزار اٹھائے، بہت سارے بوجھ اٹھائے، لیکن قرضے سے زیادہ بوجھ میں نے کسی چیز میں نہیں پایا۔ تو لہٰذا قرضے سے جتنا دور رہ سکو اور قرضے سے بچنا۔ تیسری نصیحت حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو یہ تھی، اے میرے بیٹے، جو بھی انسان یہ بات بولتا ہے کہ برائی کو برائی سے ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کھلے عام جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو ایک جگہ پر ایک آگ جلائے اور دوسری جگہ پر دوسری آگ کو جلائے، اب دونوں آگ کو ملا دے، کیا ایک آگ دوسری آگ کو بجھائے گی یا ٹھنڈا کرے گی؟ نہیں، بلکہ وہ آگ اس کو بھڑکا دے گی۔ حکیم لقمان نے کہا، ایک طرف آگ جلائی جائے اور دوسری طرف اس میں پانی ڈالا جائے تو یقیناً وہ آگ شانت ہو جائے گی، بجھ جائے گی۔ اب اس طرح یہ غلط ہے کہ برائی کو برائی سے ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ برائی کو بھلائی سے، صبر سے، اصلاح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تیسری نصیحت تھی اپنے بیٹے کو۔ اب چوتھی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ تھی کہ اے میرے بیٹے، اگر تم کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو تو پہلے اس کو غصہ دلاؤ، اس کا غصہ دلا کر اس کا ٹیسٹ لو۔ اگر وہ غصے میں آپ سے اچھا برتاؤ کرے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ دوست بننے کے قابل ہے، اور اگر وہ غصے میں اچھا برتاؤ نہیں کر رہا تو پھر آپ یہ سمجھ جاؤ کہ وہ قابل دوست نہیں۔ یہ تھی چوتھی نصیحت اپنے بیٹے کو۔ پانچویں نصیحت میں حکیم لقمان کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ناسمجھ عورتوں پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہیں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دیں گی۔ ایسے ہی ہر ناسمجھ عورت پر بھروسہ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، فائدہ نہیں۔ چھٹی نصیحت حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو یہ تھی کہ اے میرے بیٹے، کبھی بھی کسی سے نہ جلنا اور جلنے والوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا، کیونکہ جلنے والے کی 3 نشانیاں ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا اور لوگوں کے سامنے چاپلوسی کرنا، مصیبت پر خوش ہونا، دوسروں پر جب مصیبت آ جائے تو اس پر خوش ہونا، یہ جلنے والے انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اگلی نصیحت، ساتویں نصیحت، اے میرے بیٹے، جاہل لوگوں سے دوری اپنا لو، ان کی محبت سے دور رہو اور ان سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لیں۔ اگلی نصیحت، آٹھویں نصیحت اپنے بیٹے کو، اے میرے بیٹے، کسی کو لوگوں کے سامنے کبھی مت شرمندہ کرو، کبھی کسی کو کسی کے سامنے رسوا نہ کرو، شرمندہ نہ کرو۔ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اکیلے میں کرو، نہ کہ اس کو بھری محفل میں سمجھا کر شرمندہ کر رہے ہو۔
اگلی نصیحت، نویں نصیحت حکیم لقمان کی اپنے بیٹے سے یہ تھی کہ اے میرے بیٹے، میں نے زندگی میں بولنے پر کئی بار افسوس کیا ہے، لیکن خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں کیا۔ یعنی خاموش رہنا زیادہ بولنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح اگلی نصیحت حکیم لقمان کو اپنے بیٹے کے لیے یہ تھی کہ میرے بیٹے، میں نے عقل بیوقوفی سے سیکھی ہے۔ جن کاموں میں وہ نقصان اٹھاتے تھے میں ان کاموں سے پرہیز کرتا تھا۔ میں نے عقل بیوقوفوں سے سیکھی ہے، وہ جو کام کر کے نقصان اٹھاتے تھے میں ان کاموں سے پرہیز کرتا تھا۔ یہی میری عقل مندی کا کام تھا۔ تم بھی اس پر عمل کرنا۔ اے میرے بیٹے، خدا کی زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اللہ اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا اکڑ کر نہ چلنا۔ مغرور اور اکڑ کر چلنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ محبت کے ساتھ، محبت کی زبان لے کر سادہ طریقے سے چلنے کی کوشش کریں۔ حکیم لقمان نے یہ نصیحتیں جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔